الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعما نواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، میرے دینی بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، کوئی تقریر، کوئی باز، کوئی بیان مقصود نہیں ہے. آپ کے یہاں حاضری بھی ہے. کوئی آدمی کہیں آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے، ہدیہ لے کے آتا ہے. فقیروں کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا اللہ کے نام، اللہ کی بات کا بطور تحفے کے بالکل مختصر وقت میں پیش کرنا. ایک بات پہلے ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ مدینے آنے سے پہلے ہمارے آقا، ہمارے حضرت، جو سارے نبیوں کے امام اور سردار، ان کو بڑی تنگیوں میں رہنا پڑا، بڑی پریشانیوں میں. 13 سال لاک ڈاؤن کو کتنے دن ہوئے؟ سال 2 سال. جو پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں 2-4 سال میں اسی بات کو کم نہیں کر رہا ہوں. مسلمان پریشان، لیکن مکے میں جتنے مسلمان پریشان تھے اتنے نہیں. پتا مکے میں جو مسلمان تھے وہ زیادہ بڑے تھے یا ہم زیادہ بڑے؟ کس کا ایمان زیادہ بڑا ہے؟ کوئی صدیق اکبر جیسے؟ ہے کوئی حضرت علی جیسے؟ ہے کوئی حضرت زید بن حارثہ جیسے؟ ہے کوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسے؟ اور اسی طرح کے چند لوگ اور ایمان لائے تھے. پورا ان کا دشمن. اور حضرت کو یہ حکم ہے کہ تلوار نہیں اٹھاؤ گے، بس نماز پڑھتے رہو. اللہ کی طرف سے آرڈر، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو. 13 سال، 1-2 دن نہیں، 13 سال ایسے گزرے. حضور نماز پڑھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی ناپاک اوجھڑی لا کے پیٹھ کے اوپر. استغفر اللہ. حضرت بلال کو تبدیل بھی دیر پر لٹا رہے ہیں، مار رہے ہیں ساری رات. مارنے والے مارتے مارتے تھک گئے، وہ بدل رہے ہیں. حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، مگر ایک نعرہ احد احد کر. اللہ. حضرت خبیب، حضرت صہیب کو دھونی چٹائی میں لپیٹ کے آگ میں رکھ دیا گیا تاکہ دھوئیں سے ایک کے سانس نہیں. یہ تو باتیں نہیں، بہت بڑی کہانی، بہت بڑی داستان. وہ اس وقت نہیں گیا. یہی مکے والے ایک دن کہتے ہیں، قرآن نے اسے نقل کیا اور کہتے بہت بڑا جملہ ہے، مجھے زبان سے ادا کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن قرآن کیا ہے. قرآن نے نقل کیا، یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اے اللہ، اگر یہ نبی، اگر یہ رسول سچے ہیں تو آپ ہم پر پتھر برسا دیجیے. اگر یہ قرآن سچا ہے تو آپ ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے. یعنی چیلنج کر رہے ہیں اللہ.
کیوں بھائی اللہ میاں کے لیے پتھر برسانا کوئی بڑی بات ہے؟ ارے اس آسمان توڑ کے نیچے لے آ گئے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہی تو بنانے والا ہے۔ پہاڑ گرا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچئے کیا مشکل ہے؟ یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں تھے، قرآن سچا نہیں تھا، یہ تو مان نہیں سکتے۔ قرآن سچا، ہمارے آقا سچے، آپ کے شاگرد سچے، سب سچے، لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ سننے والی بات ہے، پہلے سوال پھر سے سن لو ایک مرتبہ۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے الہی اگر سچ آپ کی طرف سے اور سچ ہے، فامطر علینا، تو نازل فرما دے، بارش کر دے ہم پر پتھروں کی۔ جواب کیا دیا گیا؟ دو جواب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب کرے گا پتھروں کا، اے میرے حبیب تم ان کے بیچ موجود ہو، تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب آئے گا۔ ایک جواب تمہاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب برسائے گا اور تم ان میں موجود ہو۔ رحمت للعالمین کی موجودگی میں کافروں کو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ 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 کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مطلب آپ کو بتائے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ بس وہی بیان کرنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ مکے والے، یہ بت پرست جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کرتے تھے، اور جب طواف کرتے تھے تو کفر کی حالت میں کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک۔ اللہ نے سن لیا اور کہا یہ بھی تو مغفرت کا صیغہ اور لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو مغفرت کا جو لفظ ادا کرے تو اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے۔ اللہ اکبر، مجھے یہی بتانا۔ اللہ آج ہم اللہ کی مہربانی سے پانچوں وقت کی جیسی کیسی بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسی ہم سے ہو سکتی، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان جتنے دنیا میں ہیں مغفرت کا معمول بنا لے، ان کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، یہ خنزیر سے بدتر فرانس والا بے ایمان حضور کی برائی کرے، وہ وقت آ گیا، اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا۔ اللہ اللہ، آج مسلمانوں کے راستے روکے جائیں، وہ وقت آ گیا۔ مسلمان تو کسی کو اجاڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان کسی کو اجاڑنا نہیں جانتا، تو حاصل کیا ہوا کہ اے میرے عزیز بچوں، میرے بزرگ بھائیوں، غور کرو، اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ اللہ، جزاک۔ ایک بات میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، استغفار سے قرضے بھی ادا ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفار سے بچیوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ ہوتی ہیں، استغفار سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور استغفار سے اللہ کے دشمنوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اگر بچہ نہیں ہونے والا ہوتا ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ بچہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو احادیث اور قرآن میں موجود ہیں، لہذا ہر مسلمان دن بھر میں 24 گھنٹے میں بہت کمی کے ساتھ بتا رہا ہوں،
500 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سیغہ سب سے چھوٹا سیغہ ہمارے دادا امام سنت عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تھے، اور ہمارے ایک بزرگ تھے شاہجہاں پور میں، جو معزلہ ہے ہردوئی سے پہلے ادھر سے جانا ہے، تو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے بسمل شاہجہاں پوری، بہت بڑے شاعر بھی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ تو دادا کے پاس انہوں نے لکھا کہ قرضہ بہت ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ، حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، میں فلاں تاریخ کو گزر رہا ہوں، آپ مجھ سے شاہجہاں پور کے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مل لیجیے۔ بہت خوب۔ وہ آئے اور کہا آپ ہر نماز کے بعد کچھ معمول بنا لیجیے، 11 مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ معمول بنا لیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انہوں نے شروع کر دیا، اور جب 2-3 مہینے گزرے کہ حضرت سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، بچیوں کی شادیاں بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب اغفر وارحم، بچیوں کا مسئلہ بھی طے ہو گیا۔ میرے بھائی، تم بچیوں کی شادی کے لیے مت پڑھو، تم قرضہ ادا کرنے کے لیے نہ پڑھو، تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اپنوں کے اوپر پتھر نہیں برستے، اپنوں کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ سب اندھے ہو جائیں گے بے ایمان جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کریں، ان سب کی حالت خراب ہو جائے گی اگر مسلمان۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، مسلمان معاملات کو صاف کرو، لا الہ الا اللہ، معاملات کو صاف کرو، کسی کا باقی تو نہیں ہے۔ ایک باقی ہے کہ ہمارا باقی ہے، ہمیں بھی معلوم، آپ کو بھی معلوم، اور ایک باقی یہ ہے کہ ہم آپ کو دینے والے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا مگر ہمیں یاد ہے، تو اس موقع پر آدمی پیچھے نہ ہٹے۔ معاملات کی صفائی اور استغفار کی کثرت، دو باتیں بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ معاملات کی صفائی، استغفار کی کثرت، اور نوجوان بچے ہمارے جو ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے کان، اپنی آنکھ، ان سب کی حفاظت کریں، اللہ بہت کام لے گا اور مزہ آ جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں میں نے جو بتائی ہیں، ان پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، انشاءاللہ تمہارے ذریعے سے کتنوں کا بھلا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خرافات سے، بدعات سے، رسوم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ برحمتک یا